بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اسلامک سافٹ ویئر کے بارے میں جس کا نام ایزی قرآن و حدیث ہے، اور یہ سافٹ ویئر بہت ہی خصوصیات کا حامل ہے، بہت سارے فیچرز اس کے اندر موجود ہیں۔ یوں سمجھے کہ ایک تفاسیر کی لائبریری آپ کے پاس موجود ہوگی۔ بیک وقت 150 سے زائد تفاسیر آپ کے پاس ہوں گی اس سافٹ ویئر کی مدد سے، اور سارے سافٹ ویئر کے تفاسیر کے اندر آپ سرچ کر سکتے ہیں، کوئی ورڈ کوئی لفظ لکھ کر ٹائپ کر کے آپ اپنے مطلوبہ لفظ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی آج ہم اس کے مختصر اس کے استعمال کا طریقہ ہم سیکھیں گے اور جانیں گے کہ اس سافٹ ویئر کو ہم استعمال کیسے کریں۔ ہاؤ ٹو یوز ایزی قرآن و حدیث۔ ایزی قرآن و حدیث، اس کا لنک میں نے جو ہے ڈسکرپشن میں اپنی ویڈیو کی دے دی ہے، وہاں سے آپ کلک کر کے اس سافٹ ویئر کو آسانی سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تمام مکتبہ فکر کے مفسرین کی تفاسیر اس کے اندر جو ہے جمع کر دی گئی۔ اب سوچیں کہ 150 سے زائد تفاسیر ہیں، کتنی اہم بات ہے ان لوگوں کے لیے جو کتابیں لکھتے ہیں، تحریر لکھتے ہیں۔ بیک وقت آپ اس کے اندر تحقیق کر سکتے ہیں، کسی بھی مفسر کی تفسیر آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں، وہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر وہ بھی آپشن موجود ہے، پی ڈی ایف میں کتاب ہے نہیں، یونیکوڈ میں ہے، تو آپ وہاں سے جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، اپنی کتاب کے لیے مواد لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، بہت سارے اس کے فائدے ہیں۔ بیسک ہم ان چیزوں پر بات کریں گے، قرآن اور تفاسیر کیسے پڑھیں، قرآن اور تفسیر میں کوئی لفظ کیسے تلاش کریں، تفسیر میں ابواب کیسے تلاش کریں، حدیث کیسے پڑھیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ ہے سافٹ ویئر، اور یہاں پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو تعارف پہ جا کر کے یہاں خود ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہاں لکھا ہے قرآن مجید کے تقریباً 150 سے زائد تراجم و تفاسیر مع لفظی تراجم وغیرہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں جو ہے 8600 سے زائد موضوعات حدیث مکمل، اس کے علاوہ 2700 کے علاوہ زائد موضوعات قرآنی ریفرنس کے ساتھ اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح سے احادیث کی بھی کئی کتب، 17 کتب، یہاں احادیث کی سب سے مستند 17 کتب مع مکمل صحیح ستہ و مکمل کتب ستہ اس کے اندر شامل ہے۔ دوستوں، میں اس کے فیچرز کے بارے میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، اس لیے اس میں زیادہ کچھ نہیں بتاؤں گا۔ البتہ چلیں اس کے استعمال کا کچھ طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں دیکھیں قرآن مجید، اس پر آپ کلک کریں گے اور تو آپ قرآن پڑھ پائیں گے، اس میں سورہ بائی سورہ، پارہ با پارہ۔ تو چلیے میں اس پر کلک کرتا ہوں، قرآن مجید۔ تو یہاں دیکھیں نیچے ساری صورتیں آپ یہاں سے اوپر نیچے اس سے کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں ساری صورت آپ کے سامنے کھل کر کے آ گئیں۔ آپ کسی پر بھی کلک کر دیں آپ تو وہ پارہ آپ کے سامنے کھل کر کے وہ آ جائے گی۔ یہاں دیکھیں، اب جب اس کو ہم نے کلک کر لیا، یہاں دیکھیں اوپر یہاں تمام تراجم پر ابھی یہ سلیکٹ ہے، تو ہمیں تمام مکاتب فکر کے مترجمین کی جو ہے تراجم کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ یہاں سے آپ جو ہے اس مینو کو کلک کر کے یہاں سے آپ جو ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں جن کا بھی ترجمہ آپ نے دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ یہاں سے ہے نہیں؟ دیکھیں اب کتنے ساری جو ہے اس کے اندر تراجم ہیں، تفاسیر ہیں۔ اس کے علاوہ لفظی گرامر آپ پڑھنا چاہیں اسی آیت کا، تو یہاں آپ کلک کر کے لفظی گرامر یہاں سے آپ دیکھیں، یہاں لفظ بائی لفظ جو ہے اس کا ترجمہ موجود ہے، یہاں سے آپ کلک کر کے اور نیچے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے تفاسیر موجودہ، آپ حالیہ تفاسیر جو ہیں اس کو بھی آپ چاہیں پڑھنا ساتھ میں اس آیت کے متعلق، تو اس پر کلک کر دیں، تو اس آیت کی جو تفاسیر ہوں گی حالیہ وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گی، اور یہاں سے آپ جو ہے اس کو نیچے کریں گے اور پھر دیکھتے جائیں۔ جن کی بھی تفسیر آپ نے پڑھنی ہے وہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں، سب کے نام یہاں دے رہے ہیں، تو یہاں دیکھتے جائیں۔ یہ ساری تفاسیر اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے یہاں سارا آپشن ہے، تفاسیر وسطیٰ، تفاسیر وسطیٰ طول، تفاسیر وسطیٰ 3، تفاسیر اولیٰ، تفاسیر دیگر، اور یہاں مصباح القرآن جو کہ ایک خاص قسم کا قرآن مجید ہے، اور اس میں جو ہے ریڈ، بلو، اس طرح سے جو ہے رنگین کلر میں جو ہے موجود ہے، تو پڑھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔
تو یہاں سے آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے یہ آیت کلک کر دی، پڑھ لیا، تو یہاں سے آپ آگے بڑھنے کے لیے دوسری آیت ہمیں پڑھنی ہے، تو یہاں آپ کلک کریں گے تو دوسری آیت کھل کر کے آ جائے گی۔ دیکھیں یہاں دوسری آیت کھل کر کے آ گئی۔ پھر تراجم، تو یہاں آپ جو ہے تراجم پر کلک کر لیں تو پھر وہ جو ہے ہمارا آپشن یہاں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے یہاں موضوعات۔ موضوعات میں کیا ہے کہ یہاں دیے ہوئے سارے موضوعات یہاں دیکھ لیں، ایمان ہے، علم ہے، سابقہ لوگ، سیرت، قرآن، اخلاق و آداب وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ کسی ایک پر کلک کریں تو پھر اس کے اندر ایک فہرست جو ہے باب کے متعلق جو ہے باب کی طرف کھل جائیں گے۔ اب یہاں آپ پھر کلک کریں گے تب جو ہے پھر ایک اور باب کھل جائے گا۔ اب اس پر کلک کریں گے تو وہ آیت جو ہے ہمارے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ رات کو قرآن کی تلاوت کرنا، یہاں دیکھیں آیت آ گئی ہے۔ قرآن پر عمل کرنا، اب اس کے متعلق جو یہاں آیت آ جائے گی، دیکھ رہے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپ یہاں جو ہے باب اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح باب میں آپ کوئی لفظ بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم نے یہاں ٹائپ کیا نماز، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں سرچ پر کلک کریں یہاں، اور یہاں جو ہے کی ورڈ بھی دیا ہوا ہے، تو یہاں سے کی بورڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یا اپنے کی بورڈ کا۔ تو اس پر کلک کریں تو یہاں دیکھیں نماز کے متعلق باب جو ہے وہ سارے کھل کر کے آ گئے ہیں۔ اب نماز کے قضا، نماز کی فضیلت، جس کے متعلق آپ نے پڑھنا ہے تو اس پر ہم نے کلک کیا، جنگ کے دوران نماز، اوکے پر کلک کیا تو وہ چیزیں ہمارے سامنے کھل کر کے دیکھیے وہ آیتیں آ جائیں گی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر خوف کی حالت میں ہو تو خواہ پیدل ہو یا سوار نماز ادا کرو۔ تو اس طرح سے آپ باب کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہو گئی۔ اب چلے تیسری چیز تلاش۔ اس کے اندر اب یہ بہت بڑا مینو ہے تلاش کرنے کا۔ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں تمام تراجم، یہاں دیکھیں تمام تراجم موجود ہے۔ آپ نے کس میں تلاش کرنا ہے؟ تفاسیر موجودہ میں، تفاسیر وسطیٰ میں، تفاسیر اولیٰ میں، آیت، انگلش وغیرہ وغیرہ۔ تو ابھی فی الحال ہم اس کو تمام تراجم یا تفاسیر موجودہ کر لیتے ہیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے عربک کی ورڈ آپ لے سکتے ہیں یا اپنے سے آپ اپنی کی ورڈ سے لکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے کچھ تلاش کرنا ہے، تو یہاں ہم تلاش کرتے ہیں روزہ۔ فار ایگزامپل آپ نے جو تلاش کرنا ہے وہی تلاش کرنا ہے۔ روزہ لکھ دیا اور انٹر دبانے سے یہ آتا نہیں ہے، یہاں تلاش دبانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تلاش پر کلک کریں اور جب ہم کلک کیا تو دیکھیں روزہ کے متعلق جو ہے آیات جو ہیں قرآنی وہ آ چکی ہیں۔ دیکھیں ٹوٹل آئٹمس فونٹس 208، شوونگ 10 آئٹمس، یعنی 10 بائی 10 کر کے یہ کھلیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے نیکسٹ پر کلک کریں گے، یہاں سے 10 آئٹم تو یہاں سے کھلیں گے۔ اگر اس کو آپ کر دیں گے تو ساری کھل کر کے سامنے آ جائیں گی، تو 10 بائی 10 کر کے آپ کھول سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو ہے روزہ کے متعلق جو ہے اس کا ذکر ہوگا، اور وہ چیزیں آپ اس کے اندر جو ہے دیکھ پائیں گے اور پڑھ پائیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس میں آپ یا نماز کے متعلق آپ ٹائپ کر لیں تو پھر نماز کے متعلق جو آیات ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گے۔ تو جہاں بھی ذکر ہوگا نماز کا، اب دیکھیں یہاں کلک کیا ہم نے اس کو جاننے کے لیے، تو یہاں دیکھیں نماز کے متعلق آیات ہیں، صلاۃ کا ذکر ہے، یہاں نیچے نماز کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ تلاش کر سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے اس میں تلاش کرنے کا۔ تو وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا یہاں سے کون سی تفسیر میں، تراجم میں سرچ کرنا ہے، انگلش میں، آیت میں، اولیٰ میں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ ہوا، ٹھیک ہے، اور اس میں سرچ کرنے کا طریقہ۔ اب یہاں دیکھیں احادیث مبارکہ، احادیث مبارکہ میں جائیں تو یہاں آپ کے سامنے کتب آ جائیں گی کچھ، یہاں ہم نے سلیکٹ کیا ہوا جیسے اردو، عربی، انگلش، یہ تینوں چیزیں بیک وقت یہاں دیکھیں آپ، اردو ہے، عربی ہے اور یہاں انگلش بھی ہے۔ تو یہاں سے آپ کوئی چیز پڑھنا چاہیں تو یہاں کلک کریں گے اور یہاں دیکھیں اوپر چلے جائیں، پہلے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے آپ یہاں سے کلک کریں گے، یہاں بیک وقت پڑھ پائیں گے۔ اسی طرح سے یہاں موضوعات اس میں بھی ہیں، تو موضوعات میں دیکھیں یہاں بھی ایمان ہے، علم کا بیان ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں آپ کلک کریں اسی طرح سے، تو یہ اور کھل کر کے سامنے آ جائے گا باب کی طرح سے۔
اور پھر اس پر کلک کریں گے تو اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گے. تو اس طرح سے آپ یہاں باب کے کلک کر کے باب پر اس طرح سے احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں جو ہے یہاں دیکھیں کتب کے بعد موضوعات کے بعد جو یہاں راوی. اب راوی کے ذریعے جب ہمیں جو ہے پڑھنی ہوں گی آیات تو اب ہمیں راوی پر جو ہے کلک کرنا ہوگا. راوی کے متعلق احادیث دیکھنی ہے تو راوی پر کلک کریں. اب یہاں دیکھیں صحابی، کبار تابعین، وسطی من التابعین، صغرا، اس طرح سے جو بھی راوی ہیں اس کے متعلق آپ اس پر کلک کریں اور ان کی جو ہے نقل کردہ احادیث یہاں سے آپ دیکھ پائیں گے. تو کسی پر بھی آپ کلک کر دیں. اب ان کی یہ حدیث سامنے آ جائیں گے کھل کر کے. ٹھیک ہے. اب ان کے کچھ جو ہے یہاں کلک کریں گے تو حالات ان کے یہاں مکمل آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائیں گے. یہاں کلک کریں گے تو موضوعات پر کلک کریں گے تو پھر موضوعات آ جائیں گے، ہے نہیں. تو راوی پر کلک کریں. مقررات دیکھنا چاہیں کہ کتنے ساری احادیث کے اندر ان کا جو ہے نام آیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے تلاش پر میں اس میں جا کر کے بہت ساری چیزیں، یہاں تو تمام کتب کا آپشن موجود ہے. اگر آپ اس میں تلاش کریں گے تو تمام کتب سے آ جائیں گے. فار ایگزامپل ہم نے تلاش کیا نماز لکھا اور یہاں سرچ کیا تو اب جو ہے تمام کتب سے یہ نماز کا جو لفظ ہے وہ ہمارے سامنے کھل کر کے آ جائے گا. تھوڑا وقت لے گا چونکہ یہ بڑا سرچ ہے اور بڑا انجن ہے تو تمام کتابوں سے یہ لے کر کے آئے گا تو تھوڑا اس میں وقت لگے گا. آپ تھوڑا ویٹ کر لیں اور پھر اس کو جو ہے دیکھیں. اب چونکہ کتابوں کے اندر نماز کا بہت زیادہ ذکر ہے آپ سب جانتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے تھوڑا وقت لگے گا. اور یہاں ہم نے جو دیکھیں نیچے آ چکا ہے. ابھی اس کو ہم جو ہے دیکھیں گے. یہ دیکھیں اب یہ ہمارے سامنے جو ہے تینوں اردو میں بھی، عربی میں بھی، انگلش میں بھی تینوں ہم نے ٹائپ کیا ہوا ہے. تو یہاں دیکھیں تینوں میں موجود ہے. یہاں اردو میں بھی ہے، یہ عربی میں بھی ہے اور یہ انگلش میں بھی ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم جو ہے اس پر کلک کریں تلاش پر اور یہاں ہم صحیح ستہ کر لیں تو کتب ستہ جو ہیں اس کے متعلق جو آئیں گے. پھر یہاں سے اگر ہم کلک کر لیں صرف صحیح بخاری پر، صحیح مسلم پر، تو صرف اسی کے اندر جو ہم چوز کر کے کسی ایک کتاب پر بھی جو ہے ہم جس پر نشان لگائیں گے اسی کے اندر وہ. فار ایگزامپل ہم اب یہاں کلک کر کے بخاری کے اندر صرف نماز کا لفظ جو ہے تلاش کرتے ہیں. تو یہاں دیکھ رہے ہیں پہلے جو ہے ہم نے پورا مکمل سرچ کیا تھا تو 2784 جگہ آیا ہے. تو یہاں اب صرف ہم بخاری پر ہم نے تلاش کرنا بخاری میں تو یہاں کلک کریں، بخاری چوز کر کے یہاں کلک کریں. اب دیکھیں 1202 مرتبہ آیا. تو اس طرح سے آپ جو ہے مختلف. اسی طرح دیکھیں تمام احادیث اقسام. یہاں قدسی حدیث صرف تلاش کرنی ہے، حدیث قدسی یا مرفوع یا متواتر یا موقوف یا مقطوع. تو یہاں سے آپ چوز کر کے اس کو تلاش کر سکتے ہیں. ہمیں قدسی حدیث قدسی چاہیے تو اب دیکھیں نماز کا ذکر ہوگا اگر حدیث قدسی کے اندر تو یہ آ جائے. دیکھیں 21 آئٹمس آئے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے جو ساری کی ساری ہے. تو اس طرح سے آپ آسان طریقے سے جو ہے مرفوع حدیث کے اندر، متواتر حدیث کے اندر، موقوف حدیث کے اندر، مقطوع حدیث کے اندر، تو یہ سارے آپشن اس کے اندر موجود ہیں. تو دوستو اس طرح سے آپ جو ہے اس سے سافٹ ویئر کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ نے صرف اردو میں چاہیے تو یہاں اردو کر لیں، یہاں عربی میں چاہیے صرف تو عربی میں کر لیں، یہاں انگلش میں چاہیے تو صرف یہاں انگلش میں کر لیں، یہاں تینوں لینگویج میں چاہیے تو یہاں تینوں لینگویج میں سلیکٹ کر لیں. اور اسی طرح سے یہاں سے جیسا کہ میں نے بتلایا ہے کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں. یہاں سے کنٹرول اے بٹن دبائیں تو سارا سلیکٹ ہو جائے گا، پھر سی کر دیں تو سی ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے جو ہے پھر اس کو اپنے لیے جو ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں میں کر کے بتاتا ہوں کہ کاپی پیسٹ نارمل یہ آسان طریقے سے ہو جاتا ہے. اور اپنی کتابوں کے لیے یا کوئی تحریر لکھ رہے ہیں وہاں حوالہ وغیرہ دینے کے لیے تو یہاں سے آپ جو ہے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں سمپلی آپ کنٹرول
بھی دبا دیں وہ سارے آ جائے گا. دیکھیں یہاں آگے یہ آگے. اس طرح سے آپ اس کو اپنے حساب سے جو ہے سیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ جو ہے آسان طریقے سے یہاں سے کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے یہاں جو ہے اس کے فونٹ وغیرہ دیے ہوئے ہیں. یہاں دیکھیں یہ ابھی میں نے 20 کیا ہوا ہے, بڑا دکھ رہا ہے. چھوٹا کرنا ہو تو یہاں سے چھوٹا کر دیں گے, اس کو ہم چھوٹا دکھے گا ہے نہیں. تو اپنے حساب سے اس کو سیٹ بھی کر سکتے ہیں. سارے فونٹ یہاں دیکھیں, یہاں اس کو کم بیش کرتے ہیں, زیادہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اس کا بھی یہاں دیا ہوا ہے. تو اس طرح سے آپ سارا سیٹنگ ویٹنگ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں. مزید اگر جاننا ہو تو یہاں تعارف پر کلک کر کے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک چیز میں بھول گیا یہاں بتانا کہ اس میں سننے کا بھی, آڈیو سننے کا بھی آپشن موجود ہے. یہاں سے ایک کلک کے ساتھ جو ہے آپ آڈیو سن پائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس طرح سے یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہے. دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی, اور اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, دوستوں تک پہنچائیں, تاکہ جتنے لوگ ہیں ہمارے نوجوان, خاص کر پڑھنے لکھنے والے علماء طبقہ, ان سب کو معلوم ہو اور یہ اس سے فائدہ اٹھائیں جو اب تک نہیں جان پا رہے تھے. دوستو دوسری ویڈیو میں پھر ہم ملیں گے ایسی کچھ نئے سافٹ ویئر کے ساتھ انشاءاللہ تعالی. دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.